نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ سالوں کے بعد، شروع کے سال نہیں، کچھ سالوں کے بعد حضور نے یہودیوں میں ایک خاص چیز کو مشاہدہ کیا۔ جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، ایک خاص چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں میں دیکھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور کے مشاہدے میں آئی یہ بات کہ کوئی یہودی بازار میں کھا نہیں رہا، کسی نے کوئی پانی نہیں پیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ دیکھو یہ 10 محرم کو کیا کرتے ہیں، کوئی ان کا خاص دن ہے، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پوری تحقیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جس موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا، سورج نکل چکا تھا۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب یہودیوں نے حضور کو بتایا کہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ فتح دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج سمندر سے نکل گئی تھی اور فرعون کی فوج غرق ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، فرعون سے نجات دی، تو ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہمارا حق موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ہے، ہمارا تعلق تمہاری نسبت زیادہ ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اور کس طرح فرمایا؟ آپ نے انہی صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو جن لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ کچھ نہ کھائیں، یعنی انہوں نے تو صبح کا کھایا ہی کچھ نہیں، وہ کچھ نہ کھائیں اور شام کو افطاری کریں۔ اور جنہوں نے کچھ کھا لیا ہے، ناشتہ کر لیا ہے، صبح کا کوئی کھانا کھا لیا ہے، فرمایا ان کو کہو کہ باقی کا دن ہے اس طرح گزاریں کہ گویا وہ روزے کے ساتھ ہیں، وہ کوئی چیز نہ کھائیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے روزے رکھ لیے اور عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس سے جو یہودی ہیں ان کی مشابہت نہیں ہوگی کہ جو کام یہودی کر رہے ہیں وہی ہم بھی کریں؟ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیں، تو کیا ان کی مشابہت نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا اگلے سال، آج تو رکھو نا جتنا رکھ لیا، جتنا بن گیا، اگلے سال ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اصل چیز جو محرم الحرام کی 9 اور 10 کی ہے، جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا۔ لیکن ہم نے اس سنت کو بلایا اور باقی چیزوں کو اختیار کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت رمضان المبارک کی فضیلت ارشاد فرمائی اور رمضان کے روزوں کی حضور نے بات فرمائی، تو نماز اور روزہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہے جس کے لیے کوئی امیر غریب ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ حج کے لیے امیر ہونا شرط ہے، جہاد کے لیے بھی گھر کا آسان ہونا شرط ہے۔ روزہ اور نماز روزہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت ضروری، جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں، ستون ہیں ان میں۔ تو حضور نے جب رمضان کے روزوں کی بات ارشاد فرمائی تو اس کی فضیلتیں صحابہ کے سامنے رکھی، پھر نماز کی رکھی۔ اب جو دوسرا آپشن حضور نے دیا، یعنی ایک تو فرض نماز ہے نا، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں تو وہ فرض ہیں، فرضوں کے بعد جو حضور نے درجہ دیا نا نماز کو اور روزوں کو، تو حضور نے فرمایا سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے ہیں، رمضان المبارک کے بعد جن روزوں کا درجہ ہے وہ محرم الحرام کے روزے 9 اور 10 کے، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا پورے 10 دنوں کے، عشرہ محرم کے۔